ماسٹر صاحب نے سکول میں امجد کو اتنا مارا کہ دوسرے دن سے ہی اس نے سکول میں آنا بند کر دیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں اور پشت پر چھڑی کے نشان دکھائے تو امجد کے باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، استاد صاحب تمہارے دشمن تھوڑی ہے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، آج تو تم نے چھٹی کی ہے، کل سے سکول ضرور جانا۔ لیکن امجد نے اپنے باپ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اب اس سکول میں نہیں جاؤں گا، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن اس سکول میں نہیں، کسی دوسرے سکول میں میرا ایڈمیشن کروائیے۔ مگر امجد کے باپ نے اس پر سختی کی کہ ہمارے علاقے میں یہی ایک ہائی اسکول ہے جو کہ سرکاری ہے، باقی سب پرائیویٹ سکول ہیں اور ان کی فیسیں میں ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر تو نے پڑھنا ہے تو کل ہر حال میں تجھے سکول جانا پڑے گا۔ بقول امجد کے اسے ناحق سزا دی گئی، لہٰذا وہ سکول نہیں جائے گا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد جب وہ سکول نہ گیا تو اس کے باپ نے بھی اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ ماسٹر صاحب کی سزا بھی وہ بھول چکا تھا۔ ماں ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے التجا کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، مگر امجد کا باپ مار مار کر تھک گیا۔ امجد اپنے باپ کے اس رویے سے مایوس ہوا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا یا پھر اپنے دوست کے گھر گیا ہوگا، لیکن امجد کہیں نہ ملا۔ اس کے باپ نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کی اور نہ ہی اخبار میں اشتہار دیا اور نہ ہی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اسے منحوس سمجھو، ہمارے 2 کے بجائے ایک ہی بیٹا ہے اور امجد سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ 20 برس بعد شہر میں نئے ڈی پی او صاحب تعینات ہوئے تو آفس میں بیٹھنے کے بجائے اس نے باہر سین میں ہی کرسی لگا لی تاکہ عام شہریوں کے مسائل سن سکیں اور ان کو حل کر سکے۔ ماسٹر صاحب کی چوری ہوئی تو وہ بھی اپنی پریشانی لے کر ڈی پی او صاحب کے پاس گئے۔ آفس کے باہر ایک لمبی قطار لگی تھی اور جب ماسٹر صاحب کی نظر ڈی پی او صاحب پر پڑی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص ساجد صاحب کے پرچون کی دکان تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی تھی۔ ساجد صاحب بہت محنتی شخص تھے لیکن اسے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہا کہ اس کے والد نے اسے پڑھایا نہیں۔ وہ محض 5 جماعتیں پڑھا تھا، اس کے بعد اس کے باپ نے اسے آگے نہ پڑھایا اور ساجد کو سکول سے نکلوا کر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت ساجد بچہ تھا، اپنا برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی جوان ہوا اور اپنے دوستوں کو تعلیمی میدان میں آگے دیکھا تو اسے اس بات کا شدید صدمہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تعلیم ایک زیور ہے، تعلیم کا مقصد نوکری حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک قابل اور اچھا پڑھا لکھا انسان بننا ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان زندگی کے کسی بھی موڑ میں ایک ان پڑھ شخص کی بدولت سروائیو کر سکتا ہے اور اپنا مستقبل روشن کر سکتا ہے۔ آج اس کے وہ دوست جو بچپن میں ساجد کے ساتھ کھیلتے تھے اور آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں تو ساجد کو وہ زمانہ یاد آتا تھا جب اس نے سکول چھوڑا تھا۔ کاش کہ وہ سکول نہ چھوڑتا تو آج بھی وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہوتا اور جتنی محنت وہ آج کر رہا ہے شاید اسے اتنی محنت نہ کرنا پڑتی۔ ساجد صاحب کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اسے سکول میں داخل کروایا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جو حسرت میری تھی، جو کام میرا باپ نہ کر سکا، میں وہ ضرور کروں گا، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلواؤں گا تاکہ معاشرے میں وہ اپنا مقام بنا سکے۔ ساجد کا بڑا بیٹا امجد 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا جبکہ چھوٹا بیٹا کمران 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ دونوں بچے پڑھائی میں کافی لائق تھے اور سکول سے انہیں کافی انعامات بھی ملتے تھے۔ جب ساجد کو اس بات کا پتہ چلتا کہ ان کے بچوں نے انعامات لیے ہیں اور سکول کے استاد ان کی بہت تعریفیں کرتی ہیں تو اسے اس بات کی بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ساجد کی بیوی بیمار رہنے لگی اور ساجد کی دکان بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی تھی، دکان کی سیل کافی کم ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی گلی میں ایک بہت بڑی مارکیٹ بنائی گئی تھی جہاں پر جدید طریقے سے تمام اشیاء مل سکتی تھیں اور اس کے علاوہ ایک یوٹیلٹی اسٹور بھی تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے ساجد کی دکان کی سیل میں کافی کمی ہوئی اور وہ اس لحاظ سے کافی پریشان تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی دکان یہاں سے شہر میں شفٹ کرے کیونکہ شہر میں زیادہ کسٹمر آنے کے چانسز ہوتے ہیں، مگر فی الحال اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایسا کر سکے۔ امجد بچہ نہیں تھا، وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے باپ سے بھی ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کہ اماں کا کسی اچھے سے ہسپتال میں علاج کرے کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، جھجکتا تھا اور یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے۔ وہ پڑھائی نہیں چھوڑ سکتا تھا لیکن کئی بار اس کے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ 1 سال کے لیے پڑھائی چھوڑ دوں اور کہیں چھوٹی موٹی جاب کرنا شروع کر دوں یا پھر مزدوری تاکہ اپنی ماں کے علاج کے پیسے جمع کر سکوں۔ اس نے اپنے مختلف دوستوں کے ذمہ لگایا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی جاب ہو جو کہ پارٹ ٹائم ہو مل سکے تو مہربانی ہوگی۔ آخر کار ایک دوست نے اس کی مدد کی اور کہا کہ تمہارے لیے 2 گھنٹے کی ایک جاب ہے
شہر کے مختلف گھروں میں اخبارات دینے ہیں اور یہ کام تو نے 2 گھنٹوں میں کرنا ہے۔ صبح 6 سے لے کر 8 بجے تک تمہیں یہ کام کرنا ہے اور 8:30 بجے تک تو اپنے سکول بھی آ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اپنی ماں کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی تھا۔ وہ کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ماں کا اچھے اسپتال میں علاج ہو سکے۔ یہ پارٹ ٹائم جاب ملنے پر وہ کافی خوش تھا کیونکہ ماہانہ 10,000 روپے اسے ملنے تھے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ وقت پر سکول میں پہنچ جائے گا اور اس نے یہ کوشش بھی کی تھی، لیکن آگے جا کر اس کے لیے کافی مسائل بھی بنے تھے۔ مسئلہ یہ بنا کہ استاد صاحب نے 10ویں جماعت کا ایک ایکسٹرا پیریڈ لگا لیا کیونکہ بورڈ کے ایگزام قریب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں۔ اس نے 10ویں جماعت کے تمام بچوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ آپ 7:30 بجے سے سکول پہنچ جائیں تاکہ تمہاری تیاری کے لیے مجھے اضافی 1 گھنٹہ مل سکے۔ امجد صبح ہی گھر سے نکلتا، 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک وہ شہر کے مختلف گھروں میں اخبارات پہنچاتا اور پھر سائیکل دوڑاتا ہوا وہ سکول کی طرف آتا، مگر آگے سے اس کا استقبال ٹھیک نہ ہوتا۔ میٹرک کا انچارج بار بار اسے وارننگ دے رہا تھا کہ تم کلاس میں لیٹ ہو جاتے ہو، حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ کلاس میں جلدی آنا ہے۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور میری بات پر عمل نہ کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ امجد یہ کام بڑی ہی رازداری سے کر رہا تھا، لہٰذا وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا اور اس نے ٹیچر کو بھی یہ بات نہ بتائی کہ سکول پہنچنے سے پہلے وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے۔ ٹیچر روزانہ اسے کلاس میں ذلیل کرتا مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا۔ آج جب وہ کلاس میں آیا تو ٹیچر کافی غصے میں تھا۔ اس نے امجد کو برا بھلا کہا اور اس بات کا طعنہ دیا کہ تو اپنے ٹیچر کی بات پر عمل نہیں کرتا، تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ امجد نے اپنے ٹیچر سے محض اتنا کہا کہ سر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں کسی مجبوری کی وجہ سے سکول وقت پر نہیں پہنچ سکتا، مگر میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اچھے نمبر حاصل کروں گا کیونکہ میں نے کافی تیاری کر رکھی ہے اور میری تیاری میں کمی نہیں۔ مگر ٹیچر صاحب نے او دیکھا نہ تو وہ بری طرح امجد کو مارنے لگا، اتنا مارا کہ سکول کے باقی ٹیچر درمیان میں حائل ہوئے۔ جب ہیڈ ماسٹر صاحب نے ٹیچر سے پوچھا کہ فاروق صاحب آپ امجد کو اتنا کیوں مار رہے ہیں، جس پر ٹیچر صاحب نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ امجد نے بھری کلاس کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس نے گواہ کے طور پر کلاس کے باقی بچے ہیڈ ماسٹر کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ بچوں نے اپنے استاد کے خوف کی وجہ سے اس بات کی گواہی دی کہ امجد نے ٹیچر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی امجد پر غصہ آیا اور اس نے بھی امجد کی پٹائی شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ کہہ کر سکول سے نکال دیا کہ کل اپنے والد کو لے کر ادھر آنا، مگر امجد کو اس بات کا بہت غصہ تھا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ اسے بغیر کسی وجہ کے مارا گیا اور ٹیچر صاحب جس کی وہ اتنی عزت کرتے تھے اس نے امجد پر جھوٹا الزام لگایا۔ امجد روتا ہوا گھر آیا تو اس کے باپ نے امجد سے رونے کی وجہ پوچھی۔ امجد نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جان آج ایک ایسے ٹیچر نے مجھے مارا جس کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا تھا اور مجھے افسوس تو اس بات کا ہے جس وجہ سے مجھے مارا گیا وہ بے بنیاد تھی۔ اس نے اپنے باپ کو ہاتھ اور پشت پر لگے نشانات دکھائے۔ ساجد صاحب نے بیٹے کے وہ نشانات دیکھے اور پھر اس کے بعد کہا بیٹا بے شک ٹیچر نے تجھے بہت مارا ہے مگر یہ مار تمہارے لیے باعث برکت ثابت ہوگی کیونکہ استاد صاحب کسی بھی اپنے طالب علم کا دشمن نہیں ہوتا، وہ اس کے بھلے کے لیے اسے مارتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ تم بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور کبھی بھی اپنے استاد سے نفرت مت کرنا کیونکہ اگر ایک طالب علم اپنے استاد سے نفرت کرتا ہے تب وہ علم کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک سے سیکھ نہیں پاتا۔ امجد نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنے استاد سے نفرت نہیں کرتا لیکن اب میں اس سکول میں نہیں پڑھوں گا بلکہ اب تو میں چاہ کر بھی سکول میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ساجد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کل میں تجھے سکول لے کر جاؤں گا ہر حال میں، لیکن فی الحال میں تجھے حکیم کے پاس لے کر جاتا ہوں تاکہ وہ تمہاری کچھ مرہم پٹی کرے۔ اور اس کے بعد ساجد صاحب اپنے بیٹے کو حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے کچھ ادویات دی اور مرہم پٹی کی۔ صبح ہوئی تو ساجد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تیاری کرو سکول کی، مگر اس نے باپ سے کہا کہ آپ مجھے سکول سے خارج کروائیں، میں کسی دوسرے سکول میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر امجد کا باپ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ایسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، اس پورے علاقے میں ایک ہی سرکاری سکول ہے جبکہ باقی پرائیویٹ اور مہنگے سکول ہیں اور میں تمہاری اتنی مہنگی فیسیں کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ مگر امجد نے یہی کہا کہ اب سکول میں میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں۔ جب مجھے مارا جا رہا تھا تب کافی اسٹوڈنٹ میری اس حالت پر مسکرا رہے تھے اور میں ان کی وہ مسکراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ میں اب کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں اور اس سکول میں کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ امجد 2-3 دن تک سکول نہ آیا تو چوتھے دن اس کے باپ نے بھی اس پر سختی کی اور پٹائی شروع کر دی۔ ماں بیچاری ہاتھ جوڑ کر آگے آ جاتی اور کہتی کہ میرے بیٹے کو مت مارو، اسے پہلے ہی استاد نے بہت مارا ہے۔ ساجد اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ سمجھو اپنے لاڈلے کو، اگر یہ میرے گھر میں رہے گا تو یہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا، میری ہر حکم کی تعمیل کرنی ہوگی ورنہ یہ یہاں سے
دفع ہو جائے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور مجھے کسی نالائق بیٹی کی ضرورت بھی نہیں۔ امجد نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ ساری رات سو نہ پایا جبکہ سارے سو رہے تھے۔ اس کے بعد فجر کی اذان کے وقت امجد گھر سے چل پڑا۔ وہ گھر سے خالی ہاتھ چل پڑا اور اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ امجد کی ماں صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ امجد کا بستر خالی پڑا ہے۔ پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ ادھر گھر میں کہیں ہوگا، پھر اس نے گھر کے سارے غسل خانے دیکھ لیے اور اس کے بعد چھت اور سین پر بھی نہیں تھا تو وہ بے چین ہو گئی۔ بیچاری ماں تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوئی۔ اس سے اس بات کی پریشانی تھی کہ امجد نے اپنے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر نہ لیا ہو۔ وہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امجد گھر میں نہیں ہے، آپ انہیں دیکھیں کہاں ہے۔ ساجد صاحب نے سوتے ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، کہیں نہیں جا رہا، باہر کہیں ہوگا۔ لیکن وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان تھی، بار بار اپنے شوہر کو اٹھا رہی تھی۔ اس کے بعد صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو ساجد نے ارد گرد دیکھا لیکن امجد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ امجد کے جو قریبی دوست تھے اس نے ان سے بھی پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ امجد ہمارے پاس نہیں آیا۔ ماں بیچاری رونے لگی لیکن باپ کا دل اب بھی سخت تھا۔ کمران کو اپنے بڑی بھائی سے لگاؤ تھا مگر وہ اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے رو بھی نہیں رہا تھا۔ اسے تو اب اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں اکیلا اسکول میں کیسے جاؤں گا، کیونکہ اکثر لڑکے جو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے تو بڑا بھائی امجد ہی اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرتا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن امجد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ساجد نے نہ ہی اپنے بیٹے کی گمشدگی کا اشتہار اخبار میں دیا اور نہ ہی پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ درج کرائی۔ اس کی بیوی چیخ چیخ کر یہی کہتی تھی کہ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا تھا لیکن آپ نے تو پولیس اسٹیشن جانا ہی مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا نام میرے سامنے مت لو اور جتنا جلدی ممکن ہے بھول جاؤ، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا نہیں اور نہ ہی نادان تھا، بالغ تھا، سب سمجھتا تھا۔ امجد گھر چھوڑ کر تو جا رہا تھا لیکن بار بار اسے اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ تو اپنے ماں کے علاج کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر قسمت نے اسے موقع نہ دیا۔ شہر میں جا کر اس نے یہ جاب نہ چھوڑی اور یہ جاب کرنے لگا۔ وہ صبح 6 سے 8 بجے تک اب بھی گھر گھر میں جا کر اخبارات پھینکنے لگا اور اس کا دوست جانتا تھا کہ امجد کہاں ہے لیکن اس نے اپنے دوست کو سختی سے منع کیا اور جب اخبار والے کو امجد کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے تو اس نے امجد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر تم مزید پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری اس لحاظ سے مدد کر سکتا ہوں، مگر امجد نے اس سے یہی کہا کہ میرے پاس تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات نہیں۔ اخبار والے نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لو، جب بھی تمہارے حالات بدل جائیں تو واپس کر دینا۔ اخبار والے کی خواہش پر وہ جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا تھا اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے شہر سے باہر کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ اب امجد اس اہل ہو چکا تھا کہ وہ اپنی تعلیمی اخراجات خود پورے کر سکے، کیونکہ وہ ٹیوشن پڑھانے میں ماہر ہو چکا تھا اور ہوم ٹیوشن میں اس کے کافی پیسے بھی بن رہے تھے۔ وہ کراچی میں گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماسٹر کی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور خفیہ طور پر وہ اپنے دوست کے ذریعے ماں کو پیسے بھی بھیج رہا تھا۔ ماں سے جدائی وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اپنے دوست کے ذریعے ماں سے بات بھی کی اور اپنی ماں کو اس بات کی تسلی دی کہ میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گا مگر ابا کی غیر موجودگی میں ہی آؤں گا۔ جب امجد کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے تبھی اسے دلی طور پر سکون حاصل ہوا اور وہ جو اپنے بیٹے کے لیے دن رات تڑپ رہی تھی اب تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ اور پھر ایک دن وہ چپکے سے اپنے گھر آیا جب اس کا باپ ساجد گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر خوب رویا۔ دونوں ماں بیٹا کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کی ماں سنبھل چکی تھی، اس کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر تھی۔ باپ کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی وہ گھر سے چلا گیا اور ماں سے اس چیز کی درخواست کی کہ میری پڑھائی کے لیے اور میری کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہنا، آپ کی دعاؤں کی بدولت میں ایک دن بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم تعلیمی میدان میں آگے جاؤ گے اور اس ملک کا نام روشن کرو گے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کمران سے بھی ملا اور اسے اس بات کی نصیحت کی کہ ماں کا خیال رکھنا۔ ساجد جب گھر واپس آیا اور اس نے بیوی کے صندوق میں ڈھیر سارے پیسے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ کمران کی تو نوکری نہیں اور میں نے بھی اپنی بیوی کو کوئی پیسے دیے نہیں، تو پھر آخر یہ آئے کہاں سے۔ اسے اس بات کا شک تھا کہ میری
غیر موجودگی میں امجد گھر ضرور آیا تھا، کیونکہ اس کو گھر آتے اس کے محلے داروں نے دیکھ لیا تھا اور کسی نے ساجد سے کہا تھا کہ بھائی مبارک ہو، تمہارا بیٹا واپس آ گیا، جس پر ساجد نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے ساجد صاحب کو خود بتایا کہ میں نے تمہارے بیٹے امجد کو دیکھا تھا، ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان ہے، لیکن انا کی ضد میں اس نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر کامران نے اپنے باپ کو بتا دیا تھا کہ ہاں امجد آیا تھا، مگر اسے اس بات کا رائج تھا کہ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اس نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش تک نہ کی اور نہ ہی مجھ سے تعلق رکھنے کی کوشش کی۔ ساجد اب بھی اپنی ضد پر اڑا تھا اور کہنے لگا کہ میں ایسے بیٹے سے کیسے تعلق رکھوں جو میرا نافرمان تھا، وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کامران اپنے بھائی کے دفاع میں آ گیا اور اپنے باپ کو حقیقت بتائی کہ کس وجہ سے ماسٹر نے اسے مارا تھا، اور بتایا تھا کہ میرے بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ ماں کے علاج کے سلسلے میں وہ ایسا کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آپ کی دکان صحیح طریقے سے نہیں چل رہی اور دکان کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، لہٰذا آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بیچارہ صبح شہر میں جا کر اخبارات فروخت کرتا تھا اور پھر سکول میں آتا تھا اور سکول وقت پر آتا تھا، لیکن پھر بھی ٹیچر اسے مارتا تھا۔ وہ ماں کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ ماں کا ٹھیک طریقے سے علاج ہو سکے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو میں اس اخبار والے کو بھی جانتا ہوں جس کے پاس میرا بھائی نوکری کرتا ہے۔ ساجد نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے چین ہونے لگا، مگر امجد نے وعدہ کیا تھا کہ تب بھی گھر میں واپس لوٹوں گا جب وہ ایک پہچان بنائے گا اور اپنی حیثیت بدل لے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ سچ کر کے دکھایا، مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کر پولیس افیسر بنا اور پھر کراچی سے حیدرآباد اپنا ٹرانسفر کرا کر اپنے ہی علاقے میں خدمت کرنے کا عزم کیا۔ اس وقت اس ضلع کے حالات کوئی ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا وہ جان بوجھ کر ادھر آیا تھا۔ آئے دن چوری اغوا کی وارداتیں ہو رہی تھیں اور ڈی پی او صاحب نے آتے پہلے دن آفس میں بیٹھنے کے بجائے آفس کے باہر سین میں کرسی لگائی تاکہ عام شہریوں کے مسائل سن سکے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ماسٹر فاروق صاحب کے گھر بھی چوری ہوئی تھی، وہ شکایت لے کر ڈی پی او صاحب کے پاس حاضر ہوئے، لیکن جب وہ آئے تو شہریوں کی لمبی قطار اس کے سامنے تھی۔ اس نے دور ہی سے امجد کو دیکھ لیا تھا اور اسے پہچان بھی لیا تھا۔ شرمندگی کے باعث وہ امجد سے نظر نہیں ملا رہا تھا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر امجد کو سکول سے نکلوایا تھا۔ لاٹھی کا سہارا لے کر وہ واپس جا رہا تھا تو امجد نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ وہ اپنے استاد کو پہچان چکا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کی شکایت سنی اور کہا کہ آپ کے ساتھ جلد انصاف ہوگا، اور ماسٹر صاحب کو حقیقت بتائی کہ میں ماں کے علاج اور دوائی کے پیسے اکٹھا کر رہا تھا، اس لیے سکول لیٹ آتا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے مارا تھا، اور پھر ہیڈ ماسٹر سے بھی غلط بیانی کی تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ امجد سے معافی مانگ رہا تھا تو امجد نے اپنے ٹیچر کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس مجھے اپنے باپ سے شکوہ ضرور ہے کہ اس نے مجھے تلاش نہ کیا۔ سارے دن وہ شہریوں کے مسائل سنتے رہے اور پھر شام کو کامران اپنے باپ کو لے کر ڈی پی او امجد کے پاس آیا۔ 20 برس بعد ساجد کا اپنے بیٹے کے ساتھ سامنا ہو رہا تھا۔ وہ وردی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا جبکہ ساجد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساجد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ اس قابل تو نہیں کہ اس کا تیرے جیسا کوئی بیٹا ہو سکے، تو اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر تک باپ بیٹا گلے سے لگ کر روتے رہے۔ جب سے ڈی پی او امجد کا ٹرانسفر ادھر ہوا، شہر کے حالات پہلے سے کافی بہتر تھے۔ ایسے مجرم جو کئی سالوں سے آزاد گھوم رہے تھے اور اپنے جرم کا دائرہ وسیع کیا ہوا تھا، وہ حوالات کے پیچھے اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ امجد کی ماں کے علاوہ ان تمام ماؤں کی دعائیں امجد کے ساتھ تھیں، جن کے کسی نہ کسی فرد کو امجد نے انصاف دلوایا اور وہ اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔